الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نصر کی تفسیر 2 دن سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کی آیات کا ترجمہ، شان نزول اور اس کا مطلب اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آخر کا ٹکڑا رہ گیا جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ۔ فتح مکہ ہوا، مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا جو کہ اسلام کا مرکز ہے، اور مسلمانوں کی شان اور ان کی شوکت میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے تو فرمایا کہ یہ جو مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ نے مدد فرمائی ہے، تب جا کر کے یہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ تم اللہ کی تعریف بیان کرو۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرو، خوش ہو جاؤ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس کی ساری تفسیر آپ نے سن لی۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ، اور اپنے پروردگار سے استغفار کریں، معافی مانگیں۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بلا شبہ اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو جانا، مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، بڑی قربانیوں کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہاں استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں نے محنت کی ہے، کئی سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے، ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ 13 سال تک مکہ کے کافروں کا ظلم مسلمانوں نے برداشت کیا ہے۔ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، مختلف جگہ جنگ ہوئے، مختلف جگہ لڑائیاں ہوئیں، بالآخر بہت ساری قربانیوں کے بعد مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھ آ رہا ہے۔ تو اس میں توبہ اور استغفار کرنے کی کیا بات ہے؟ اچھا کام ہی تو کیا مسلمانوں نے، غلطی تو نہیں کی ہے، اچھا کام ہی کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے کسی بھی طرح کا کوئی کام کیوں نہ ہو، بڑا کام ہو چھوٹا کام ہو،
اس میں بندے کی طرف سے کچھ نہ کچھ چوک ہو ہی جاتی ہے۔ اب آپ روزے کو دیکھ لیجئے، 30 روزے ہم رکھتے ہیں، 30 روزے ہم نے رکھا، صبح میں 4:45 سے لے کر شام میں 6:33 تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے روک کر کے رکھا، پورا اہتمام کیا، 30 روزے مکمل ہوئے، شوال کی پہلی تاریخ آئی، عید کا دن آیا، تو کیا آرڈر ہے؟ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے جاؤ، یا تو پہلے ہی دے دو پورے رمضان میں کبھی بھی، یا ابھی تک نہیں دیا ہے اس وقت تک تم عیدگاہ نہ جاؤ جب تک کہ غریب کی جیب میں تمہارا صدقہ فطر نہ پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ فطر روزے کے اندر پائی جانے والی کمی کا کفارہ ہے۔ ہم نے 30 روزے رکھے، لیکن ان 30 روزوں میں ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہوئی ہوتی ہے، کھانے پینے والی غلطی نہیں، کان تو ویسا اگر کو کھا لیں گے، عید کے دن دیا لیں گے 80 روپے اگر کو، اس سے روزہ چلا جائے گا۔ غلطی سے مراد بات چیت کرنے میں ہم نے کسی کو روزے کی حالت میں ڈانٹ دیا، روزے کی حالت میں سستی کے ساتھ پڑے رہے، صبح سے لے کر شام تک بس سو رہے ہیں، صرف فرض نماز پڑھنے آ رہے ہیں، گویا کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے روزے دار ہیں، بہت تھک گئے ہیں۔ یعنی روزے کی تھکان کو ظاہر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک کاہلی ہے، سستی ہے۔ روزہ صرف آپ نے نہیں رکھا، ساری دنیا نے رکھا ہے۔ ہاں کبھی کبھی آدمی کو ہو جاتا ہے کہ آدمی تھک جاتا ہے، نڈھال بالکل پڑ جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہمیشہ ایسے ہی کرنا، جب دیکھو منہ اترا ہوا ہے، کیا بات روزہ بھائی، روزہ تو ساری دنیا نے رکھا ہوا ہے، اتنا کیوں اتار کر کے رکھا ہے منہ؟ تو اس طرح روزے کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہو ہی جاتی ہے، زبان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، آنکھ سے غلط نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ آخر میں کیا کرو؟ فطرہ ادا کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت میں جب نماز پڑھوں لاسٹ میں کیا دعا مانگوں؟ نماز کے آخر میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگو۔ کیا دعا؟ اللہم، اے اللہ، انی بلا شبہ میں نے ظلمت نفسی، اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے۔ دیکھو 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ کیا ظلم ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھی، اب سلام پھیرنے جا رہے ہیں تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ظلم کہاں کیا بھائی؟ یہ تو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا، ضم صورت ملایا، ثانی سورہ ہے، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، اتحیات، نماز پڑھ رہے ہیں، آخر میں دعا کرنے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ معمولی ظلم نہیں ہے، ظلمًا کثیرا، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ کوتاہیوں کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو نماز ہے ابو بکر، تو نے نماز پڑھی، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا جیسا کہ زمین میں کسی لکڑی کو گاڑ دیا ہو، بالکل سٹرائٹ، ہلتے حدرتے نہیں تھے، بالکل اوبیڈینٹ بن کر کے
بالکل سیدھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. پرندہ آ کر کے ان کے اوپر بیٹھ جاتا یہ سمجھ کر کے یہ کوئی پتھر ہے, ستون ہے, کوئی درخت ہے. اس طرح بالکل سیدھا, رکوع بھی سیدھا, سجدہ بھی سیدھا بالکل. ایسے ابو بکر کو جن کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, اس کے بعد حضرت عمر کا ایمان, حضرت عثمان, حضرت علی, امیر معاویہ, حسن و حسین, قیامت تک آنے والے تمام اولیاء اللہ, تمام ہم جیسے بیکار کے مولوی مفتی اور تمام مسلمان آپ جیسے سب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ان سب لوگوں کے ایمان سے زیادہ پکا ہوگا. اتنے بڑے صحابی, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے ابو بکر جب تم نماز کا سلام پھیرنے لگو یہ دعا مانگو, اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, بہت بڑا ظلم کیا ہے. کیا ظلم ہے؟ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی میں نہیں کر سکا. جس طریقے سے مجھے نماز پڑھنی چاہیے, جو کیفیت ہو. کیا کیفیت؟ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز اس طرح پڑھو, اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس طرح نماز پڑھو. نیت باندھ لیے تو کیا خیال آنا دماغ میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. وہ نظر نہیں آتا, لیکن کہا جا رہا کیا, اپنے خیال میں اس کو دیکھو, اپنے خیال میں, کائنات میں, قدرت میں غور کرنا, اللہ کی طرف توجہ لے جانا, یہ خیال کرو. اگر یہ خیال نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ خیال کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے تم کو نماز پڑھنی ہے. ہم ایسا پڑھتے ہیں کیا نیت باندھتے ہی؟ نہیں پڑھتے. سامنے دیکھتی کچرا جھاڑے نہیں ہیں, صف میں دیکھتے ہیں جھاڑو کاڑی پڑ کو ہے, یہاں آگو مچھراں پھرتے ہی ادھر ادھر کے خیالات, گھر کے خیالات, فلاں فلاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے آخر میں اس نماز کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی پر معافی مانگ لو کہ اے اللہ میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن اس میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو اس کو معاف فرما دے. تو مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے, مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن اس میں کمی کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں. اس لیے کیا کرو, واستغفر, اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, دعا میں یہ کہا کرتے تھے, ما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ بندگی کا حق جیسا ادا کرنا چاہیے تھا میں نے ویسا ادا نہیں کیا. میں بندہ ہوں, تو میرا خدا ہے, مجھے کیسی بندگی کرنی چاہیے ویسی میں 100% نہیں کر پایا. وما عرفناک حق معرفتک, اے اللہ تجھے جیسا پہچاننا چاہیے تھا میں نے ویسا نہیں پہچانا. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی کوتاہی کا اقرار کرنا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آتے تو کہتے غفرانک, اے اللہ مجھے معاف فرما. بیت الخلاء سے, ٹائلٹ سے باہر آ رہے ہیں, باہر آنے کے بعد کیا دعا پڑھتے؟ سب سے پہلے غفرانک, اے اللہ مجھے معاف فرما. کیوں؟ اس لیے کہ بیت الخلاء میں 5-10 منٹ کا جو ٹائم لگا وہ ٹائم اللہ کی یاد نہیں کر پائے, ذکر نہیں کر پائے,
کوئی عبادت نہیں کر پائے. 10-15 منٹ کا ٹائم اے اللہ تیری یاد سے ہٹ کر کے گزر گیا ہے, تیرے ذکر سے ہٹ کر کے وہ ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے, اے اللہ مجھے معاف فرما. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بہرحال ہر عبادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز کا سلام پھیرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس طرح پڑھا کرتے تھے. 3 بار استغفر اللہ کہا کرتے تھے, کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اور کبھی ہاتھ رکھے بغیر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تیسری مرتبہ تھوڑا کھینچ کر کے پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی. حالانکہ حضور سے زیادہ اچھی نماز کون پڑھنے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی اور بہتر نماز کوئی پڑھنے والا ہے کیا؟ وہ بھی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کتنی بڑی عبادت کر لیں, اللہ سے ایک بار معافی مانگ لے. آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. کعبۃ اللہ, ساری دنیا کے لوگ وہاں جانے کے لیے مرتے ہیں, اپنی زمین جائیداد بیچ کر کے چلے جاتے ہیں. 2017 میں چنتاپرتی کے آگے کوئی کھیڑا ہے, وہاں کے بوڑھا اور بڑھیا دونوں حج کے لیے آئے تھے. مدینہ منورہ میں چائے پینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. 8 دن وہاں رہنا پڑتا مدینہ منورہ میں, باقی دن مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. مدینہ منورہ میں جب پہنچے آخر میں تو چائے پینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں. وہاں تو ہوٹل میں کھانا بنانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی مدینہ منورہ میں, وہ تو خرید کر کھانا پڑتا ہے. مکہ مکرمہ میں کھانا بنانے کی اجازت ہوتی ہے ہوٹل میں, عزیزیہ میں. وہ دونوں بیچارے روزانہ فجر کی نماز کے بعد آ کر کے باہر کھڑے ہو جاتے. کوئی آنے والا جانے والا کھجور کا پیکٹ دے دیا یا کچھ اور دے دیا, بیچارے وہ لے کر کے کھا کر شام تک ایسے ہی رہتے. ایک مرتبہ ہماری نظر ان کے اوپر پڑی اور ایک دوسرے صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ میں. ہم نے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے, تو بولے حضرت ہم نے اپنا کھیت مکان سب بیچ کر کے حج کے لیے ارادہ کر لیا ہے, یہاں آ گئے ہیں, ہمارے سارے پیسے ختم ہو گئے. حج میں پیسہ جمع کیا اور باقی جو خرچ کے لیے تھا سب ختم ہو گیا, اب ہمارے پاس کچھ نہیں. تو باقی دن خرچ کے لیے ہم نے اور ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے دیا. تو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آتے ہیں. کیا کالا, کیا گورا, کیا بڑا, کیا چھوٹا, کیا امیر, کیا غریب, ساری دنیا کے مسلمان مرنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہے. ایسا پاک گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو آخر میں کیا دعا مانگی, اے اللہ میں نے بنا تو دیا ہے, ربنا تقبل منا, لیکن قبول کرنے والا تو ہی ہے. اگر قبول نہیں کیا تو یہ پورا گھر بنا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہر عبادت ہم کریں تو آخر میں اللہ سے معافی مانگ لیا کریں کہ اے اللہ ہم نے کی تو ہے عبادت, الٹی سیدھی کی ہے, اے اللہ معاف فرما اور قبول فرما. حضرت آخری بات, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے, ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, اولیاء اللہ ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 55 حج کیے ہیں, 55 چل کر کے, وہ بھی چل کر کے 55 حج کیے.
اور آخری عمر میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے سفید بال کو داڑھی کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کر کے زمین پر رگڑا اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں نے کچھ کیا تو نہیں ہے، ان سفید بالوں کے اوپر رحم فرما، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندے کے چہرے میں سفید بال آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، کنسیشن، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسکیوز کرنے لگتا ہے، اس کے بعد سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی کو لے کر سجدے میں ایسے رگڑ رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ پوری زندگی میں نے کچھ کیا نہیں ہے، ان سفید بالوں کے اوپر رحم فرما اور مجھے معاف فرما۔ ایسا ہمیں ہونا، سب کچھ کرو آخر میں بولو اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو الٹا سیدھا کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما اور قبول فرما۔ تو یہ سبق ہمیں اذا جاء نصر اللہ کی صورت میں آخر میں دیا گیا، وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہایت عاجزی کرنے والا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔